زشتیه این نام بد از حرف نیست، تلخیه آن آب بحر از ظرف نیست. فرماتے ہیں اس برے نام کی زشتی جو ہے، the foulness of this bad name، تو یہ جو اس کی برائی ہے، زشتی، نحوست، اس برے نام کی جو نحوست ہے یہ حرف سے نہیں ہے. از حرف نیست، اٹ از ناٹ فرام اٹس لیٹر، یہ اس کے لیٹر سے، اس کے حرف سے نہیں ہے. حرف کیا ہے؟ حرف تو وہی ہیں جو اچھے ناموں میں بھی ہیں اور برے ناموں میں بھی ہیں. وہی الف با تا، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست، اور اس کی اور جو آب بحر کی تلخی ہوتی ہے، تلخی آن آب بحر، آب بحر یعنی سمندری پانی کی تلخی ہوتی ہے، bitterness، the bitterness of sea water. تو یہ کہہ رہے ہیں از ظرف نیست، یہ ظرف سے نہیں ہوتی، یعنی برتن سے نہیں ہے، یہ برتن کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھے آپ؟ یعنی کہ جو نام ہے نا، تو نام کے اندر جو زشتی ہے یعنی نحوست، وہ اس کے پیچھے معنی سے آئی ہے اور کردار سے آئی ہے، یہ ان حروف سے نہیں ہے. یہ حروف تو ظرف کی طرح ہے، یہ تو برتن ہے، ویسل ہے. جیسے کہ سمندر کا پانی کسی برتن میں ڈال کے پیو، بہت اچھے گھڑے میں اپنے، جیسے جس میں آپ میٹھا پانی پیتے ہو، اپنے گھر کے کچن کے برتن میں اس کو ڈال کے پیے تو کیا ہوگا؟ کڑوا ہی رہے گا. تو برتن کا کوئی قصور نہیں ہے، پانی ہی کڑوا ہے. تو اسی طرح یہ ناموں کا معاملہ ہے. ناموں کی تلخی اور ناموں کی شیرنی، یہ دراصل کردار کی تلخی اور کردار کی شیرنی ہے. جیسے پانی کی تلخی اور پانی کی شیرنی ظرف سے نہیں ہے بلکہ سمندر سے ہے. حرف ظرف آمد درو مانی چو آب، بحر مانی اندہ مل کتاب. حرف جو ہے وہ ظرف ہے یعنی برتن ہے. لیٹر از اے ویسل، تو وہ ایک برتن ہے. اس اور درو مانی چو آب، اور اس کے اندر جو مانی ہے وہ پانی ہے. مانی جو ہے وہ پانی ہے. اچھا، فارسی میں مانی بولتے ہیں اور عربی میں مانا بولتے ہیں، اور اردو میں دونوں ہیں. جب مانا بولے تو سمجھ لیں عربی سے استفادہ کیا ہے، اور جب مانی بولیں تو سمجھے فارسی استفادہ کیا. تو فرما رہے ہیں کہ حرف جو ہے نا یہ ظرف بنتا ہے، اور معنی جو ہوتا ہے، معنی اس کا پانی ہو جاتا ہے. معنی درو معنی چوں آب، بحر معنی اندہ مل کتاب. اور بحر معنی کون ہے؟ بحر معنی کون ہے؟ معنی کا سمندر کون ہے؟ یہ جو معنی ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، کہاں سے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کا سمندر وہ ہے جس کے پاس ام الکتاب ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب، قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ آیت جس میں فرمایا اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی رب کی ذات. تو یہ معنی سارے کے سارے آ رہے ہیں رب کی طرف سے، اس بحر المعانی کی طرف سے. وہ بحر معنی ہے، وہ بحر معنی. اس لیے کہ معنی کس کو کہتے ہیں؟ معنی کہتے ہیں جب حقیقت مفہوم ہو جاتی ہے، جب حقیقت سمجھی جانے لگتی ہے تو معنی بن جاتی ہے. حقیقت کا جب آپ کو ادراک ہوتا ہے تو معنی بن جاتی ہے. اسی کو معنی کہتے ہیں، جو سمجھا گیا، جو جانا گیا. اور پھر جو آپ سمجھے ہوتے ہیں اس کے لیے پھر لفظ آگے آتے ہیں، اور اس سمجھے گئے معنی کا کنٹینر بن کے وہ لفظ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے آئی کہاں سے؟ حقیقت کی طرف سے، اور پھر کنوے کس سے ہوئی ہے؟ لفظ کے ذریعے سے. تو اس طرح یہ سفر چلتا ہے علم کا. اور اس میں حرف جو ہے بہرحال وہ ظرف یا سواری کا کام کرتا ہے. اگر آپ کے پاس پڑا رہ جائے تو ظرف ہے،
اور اگر دوسروں کی طرف منتقل ہو جائے تو پھر سواری ہے کہ اب وہ اپنے اس گویا کہ معنی کے سوار کو اپنے اوپر سوار کر کے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے۔ اس طرح جو علم ہے وہ لفظ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچتا ہے، یعنی حقیقت کا علم۔ اسی لیے کہتے ہیں فارسی میں کہ گر تو خواہی کیا کہا کہ نہیں، لفظ را تحقیق خانی تا شبی مرد کمال، کہ تو لفظ کی تحقیق کر تاکہ مرد کمال بن جائے، مرد کمال ہو جائے۔ یہ ہے کہ اس میں ایک بات سمجھ لو کہ یہ لفظ جو ہے نا، لفظ بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ لفظ نہ ہو نا ہماری زندگی میں تو ہمارا معنی سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور اگر معنی سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو پھر حقائق تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جب بھی نازل کیا تو لفظوں میں نازل کیا، جتنے کلام اترے سب لفظوں میں اترے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ یہ جو ہے واحد میڈیم اور واحد ریسورس ہے حقیقت کی جو ہے ٹرانسفر ہونے کا، حقیقت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، یعنی معنی کے ذریعے سے اس کے منتقل ہونے کا واحد جو ہے ریسورس ہے۔ تو جب یہ واحد ذریعہ ہے حقیقت کے پہنچنے کا تو پھر اس کو آپ اگر لوز کر دو گے تو پھر معنی ختم ہو جائے اور حقائق آپ سے دور ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل میں، اور یہ جو کہا باہر معنی رب کے لیے، یہ اس لیے کہا کہ سب سے بڑی حقیقت رب ہے، اور جتنے بھی حقائق ہیں سب اسی کے پیدا کرتا ہے، جتنے حقائق ہیں سب اسی کے پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ وسیع علم، جامع اور محیط علم اسی کے پاس ہے۔ وہی علم تفصیلی رکھتا ہے اور علم محیط اس کی صفت ہے، تو اس لیے یہ سارے معنی وہاں سے آتے ہیں۔ ویسے انسان اگر غور کرے تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ اس کے دماغ میں یا دل میں یہ چیزیں کیسے اتر جاتی ہیں، آئیڈیاز کہاں سے بنتے ہیں، خیالات کہاں سے آتے ہیں، یہ سوچ و فکر کہاں سے آتی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں جو ہوئے اور بہت گہری گہری باتیں کر گئے اور کیسے کیسے حقائق بیان کر گئے، کہاں سے آئے؟ جبکہ انہوں نے وہی چیز کھائی ہے جو عام لوگ کھاتے تھے، وہی پانی پیا جو سب پیتے تھے، اور اسی آسمان کے نیچے وہ رہے، کوئی آسمان کو عبور کر کے اس سے اوپر نہیں چلے گئے، اور اسی زمین پہ چلتے پھرتے تھے وہ لوگ۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں داخل ہوئیں؟ تو دراصل یہی وہ سر ہے اور بھید ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی اس بحر المعانی سے آتے ہیں۔ وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب، جس کے پاس ام الکتاب ہے وہاں سے آتے ہیں۔